الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ میت اور میت کے تمام جو مراحل ہیں، تدفین اور تکفین وغیرہ، ان کے متعلق میں نے بار یہ بتایا کہ کون سے اعمال ممنوع ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ بدعتیں اور غیر مسنون طریقے بہت زیادہ رائج ہیں، تو آخر میں میں بہت مختصر پوائنٹس کی شکل میں دوبارہ واضح کرنا چاہوں گی کہ کون کون سے افعال ہیں جو مرنے کے وقت سے لے کر تدفین اور اس کے بعد تک ہمارے ہاں رائج رہتے ہیں، تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قریب المرگ کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا، قریب المرگ شخص کا چہرہ قبلہ کی طرف موڑنا، میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کرنے کی تلقین کرنا، سب غیر مسنون افعال ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کی روح اس جگہ کے گرد گھومتی ہے جہاں وہ فوت ہوا، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں جو فوت ہوا اسے صرف ایک گھڑی کا عذاب ہوگا، پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوگا، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ جمعرات کے دن روحیں گھروں میں آتی ہیں اور کھانا مانگتی ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ 40 دن تک میت اپنی وفات کی جگہ پر چکر لگاتی رہتی ہے، میت کے پاس اس کی وفات کی رات تک یعنی کہ رات بھر لائٹ روشن رکھنا کہ بھئی ان کے میت کے پاس اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں میت کو غسل دیا یا میت نے وفات پائی وہاں 40 دن تک روشنی کرنا، غسل تک میت کے قریب قرآن مجید کی قرات کرتے رہنا، یا پھر اب یہ ایک نئی جو بات چل پڑی کہ غسل تک نہ کرو، جب غسل دے لیا جائے تب میت کے پاس قرآن پڑھو۔ میت پر قرآن پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے۔ جس کمرے میں وہ فوت ہوا ہو اس میں سبز ٹہنی لگا دینا یا روشنی کا انتظام کرنا، مرنے والے کے قریب سورہ فاتحہ یا بقرہ کی تلاوت کرنا، تدفین تک اہل میت کا کھانا چھوڑ دینا، میت کے یعنی غم میں اپنی داڑیاں بڑھا لینا، یعنی داڑھی کاٹنا ویسے جرم ہے، یعنی شیو کر دینا، کاٹنے سے مراد تراشنا نہیں ہے، تراشا تو جائے گا اس کو، لیکن شیو کرنا اجازت نہیں ہے، لیکن سوگ میں بڑھا لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماتم کا ایسا طریقہ اسلام میں رائج نہیں ہے۔ فوت ہونے والی بیوی ہو تو شوہر کے لیے اسے غیر محرم قرار دے دینا، میت پر نعت خوانی کا انتظام کرنا، پورے سال کا سوگ منانا، غم کی وجہ سے کوئی خاص کھانا چھوڑ دینا، جیسے بعض خاندانوں میں گوشت چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض خاندانوں میں میٹھا ترک کر دیا جاتا ہے۔ میت کی روح نکلتے وقت جو شخص حاضر تھا اس کا 1 ہفتے تک 7 دنوں تک کام کاج چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جانا، صبح و شام کے کھانے کے وقت رونا، اور میت کے لیے صبح و شام علیحدہ کھانا بھیجنا۔ اگر تو آپ کھانا بھیج رہے ہیں کسی کو خیرات کی نیت سے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھیج رہے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ میت کو ملے، پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن میت کا کھانا بھیجنا کہ جی میت کا کھانا اگر نہیں نکالیں گے تو میت کو کھانا نہیں ملے گا، یہ اعتقاد بھی بیکار ہے۔ غسل کے وقت میت کے ہر عضو کو دھوتے ہوئے مخصوص دعائیں پڑھنا، اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ جنازے کو غسل دیتے وقت یا اس کے پیچھے چلتے وقت اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ میت عورت ہو تو اس کے بالوں کو سینوں پر ڈال دینا، میت کے وہ نیچے رکھے جاتے ہیں بال۔ جس جگہ میت کو غسل دیا گیا ہو وہاں 3 راتیں یا 40 راتیں غروب آفتاب سے فجر تک روشنی کرنا، اور وہاں پہ پانی رکھنا کہ جگہ کو ٹھنڈا رکھو، بیکار بات ہے۔ کفن پر دعا لکھنا یا کلمہ شہادت یا بسم اللہ یا قرآنی آیت لکھنا، چاہے کسی مٹی سے چاہے ہاتھ سے، اور اولیاء کرام وغیرہ یا ان کے کپڑے یعنی جو ہوں تبرک ہوں، یا ان کے مزاروں کی چادروں میں کفن دینا بالکل بیکار بات ہے۔ اس پہ یہ عبداللہ بن ابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا دیا تھا اس کی دلیل لاتے ہیں، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے مانگا تھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا دینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ فوت ہونے والا اگر شادی شدہ ہو تو اسے یعنی اس کے اوپر کپڑے ڈالنا کلر والے، جیسے عورت کے اوپر سرخ دوپٹہ ڈال دینا، قطعی ہندوانہ رسم ہے۔ کفن کے کپڑے کو آب زمزم میں بھگونا بالکل بیکار اور بے اصل بات ہے۔ میت کا نام اس کی طرف سے کلمہ شہادت کی گواہی اور اہل بیت کا نام لکھ کر کفن میں رکھ دینا۔ جنازہ نکالتے وقت صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ جنازے کو نقش نگار والی چادروں سے اور مزاروں سے لائی ہوئی چادروں سے اور کلمے والی چادروں سے ڈھک دینا، اس پر پھولوں کی چادریں ڈالنا، جنازہ لے جانے سے پہلے راہداری کے 2.5 پارے پڑھنا، جنازے کو دیر سے لے کر جانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والا نیک ہوگا تو جنازہ ہلکا ہوگا اور مرنے والا
گناہگار ہوگا تو جنازہ بھاری ہوگا. جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا یا نعتیں پڑھتے ہوئے جانا یا یہ کہنا کہ اللہ سے بخشش مانگو اس کے لیے تو اللہ تمہیں بخش دے گا رہ رہ کر یہ آوازیں لگانا. میت کے ساتھ چراغ وغیرہ لے کر چلنا کیونکہ آگ لے کر چلنا حرام ہے. جنازے کو اولیاء کرام کی قبروں کا اور مساجد کا طواف کرانا بالکل حرام اور بیکار بات ہے. جنازے کو گاڑی پر لے کر جانا بھی غیر مسنون فعل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کسی کا اٹھ کر بیچ میں سے خاندان کی کہنا کہ تمہارا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، اور لوگ کہیں کہ یہ نیک تھا تو کہنا کہ ہاں بھی بخشش ہو گئی. یہ ایسے وہ جو گواہی ہے نا وہ جینون گواہی ہے کہ جب ذکر کریں تو ذکر خیر ہی منہ پر آئے، وہ جینون گواہی ہے. نماز جنازہ کے بعد سب کا اجتماعی دعا مانگنا. اور نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہ یا کوئی بھی اللہم باعث بینی والی دعا پڑھنا دعائے استفتاح نہیں ہے، یہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. تدفین سے قبل جنازے کے قبرستان پہنچتے ہی کوئی جانور ذبح کرنا اور حاضرین میں گوشت بانٹنا. جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس کا خون جنازہ نکلتے وقت گھر سے میت کی قبر تک ڈال دینا، جو رستہ ہے اس پہ ڈالنا. بعض لوگ خالی قبر پر ڈالتے ہیں، تو بہرحال ہر طرح سے حرام ہے. تدفین سے قبل میت کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان دینا، داخل کرنے کے بعد اذان دینا، قبر کے سر کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا، قبر میں میت کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دینا یا یعنی کہ مٹی کا تکیہ وغیرہ بنا دینا بالکل بیکار بات ہے. قبر میں میت پر عرق گلاب چھڑکنا، آپ کفن کو جو خوشبو لگا چکے ہیں وہ بہت ہے. مٹی ڈالتے وقت پہلی مٹھی کے ساتھ بسم اللہ، دوسری کے ساتھ الملک للہ، اور تیسری کے ساتھ القدرۃ للہ، اور چوتھی کے ساتھ العزت للہ، اور پانچویں کے ساتھ العفو والغفران للہ پڑھنا. اور اس طرح پھر انہیں ذکر بنائے ہوئے. اس کی کوئی ضرورت ہے، 3 لک مٹی ڈالی جاتی ہے اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ. تو اس طرح کی کوئی اذکار نہیں ہے. میت پر مٹی ڈالتے وقت ویسے قرآن کی قرات کرنا، میت کے سر کے قریب سورہ فاتحہ اور اس کے قدموں کے قریب بقرہ کی آیات تلاوت کرنا، میت کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، یعنی مرے ہوئے کو قبر میں ڈالنا اور پھر کہنا کلمہ شہادت پڑھو بیٹے، کلمہ شہادت پڑھو. یہ بڑے بڑے عالم بھی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی اصل ہے. یہ تلقین اس وقت ہے جب وقت نزا طاری ہوتا ہے. عورت کی قبر پر 2 پتھر لگانا، تدفین کے بعد قبر پر سوگ منانا. ٹھیک ہے. اور اب ایک یہ بھی چل پڑا ہے کہ قبر پر پیسے دے کر لوگوں کو 3 دن ذکر کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے اور بالکل غیر مسنون فعل ہے. نیک لوگوں مثلا اہل بیت وغیرہ کے پاس دفن کرنے کے لیے میت کو دور دراز تک کے علاقوں میں لے کر جانا، پیروں کے پاس دفن کرنے کے لیے لے کر جانا، قبر پر لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا. اگر اول تو کھانا ہے ہی نہیں، اور اگر آپ نے خیرات کی نیت سے کرنا ہے یا اعزا آئے ہوئے ہیں دور سے ان کو کھلانا ہے تو گھر پہ کھلائیں. زندگی ہی میں اپنی قبر خود کھودنا، قبر کو خوب سجانا، اس پر ہار پھول ڈالنا، قبر پر میت کا نام لکھنا، کتبے لگانا، میت کو مسجد میں دفن کرنا یا گھر میں دفن کرنا، یہ سب غیر مسنون افعال ہیں. تعزیت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، قبروں کے قریب تعزیت کرنا، تعزیت کے لیے 3 ایام کی حد بندی کرنا کہ 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہو سکتی. نہیں، تعزیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے. میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے. جائیں، اگر کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اعزا پر ہے. تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا، ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسے یہ کرتے ہیں نا کہ جتنی دفعہ آئے ہر دفعہ ساروں نے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھی، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر تعزیت کے لیے آنے والوں کا جو بھی تعزیت کے لیے آئے تو سارے لوگ پھر سے ہاتھ اٹھائیں، یہ ضرورت نہیں ہے. جو آیا ہے وہ دعائے خیر کرے. وفات کے بعد پہلی عید کے موقع پر دوبارہ تعزیت کرنا اور رشتہ داروں کا جمع ہونا، میت کے لیے ایسے کھانوں کا صدقہ کرنا جسے وہ پسند کرتا تھا. پھر ہر جمعے کو والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، اور 10 محرم کو قبروں کی زیارت پر جانا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں پر چراغ جلانا. دونوں عیدوں میں، ماہ رجب میں، شعبان میں، رمضان میں زیارت کے لیے خصوصاً جانا، جمعرات اور پیر کو زیادہ جانا اور مقرر کر لینا. قبر کی زیارت کے لیے وضو کرنا یا تیمم کرنا، قبر کے سامنے نمازی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اٹھنا بیٹھنا، قبروں کو چومنا، ان پر لیٹنا، 2 رکعت نماز نفل قبروں کے پاس ادا کرنا، اور ان میں اپنی طرف سے 2 3 صورتیں پڑھنا. مردوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. چاندنی راتوں میں قبرستان میں جو ہے وہ واز کا انتظام کرنا. ویسے ٹھیک ہے قبر پر بیٹھ کر واز کیا جا سکتا ہے، قبر پر مطلب کہ قبرستان میں نرمی کے لیے، لیکن چاندنی رات میں خصوصیت سے اس کو روٹین بنا لینا یہ کوئی بات نہیں ہے. قبروں کے درمیان اونچی آواز سے ذکر کرنا، ویسے ہی اونچی آواز سے ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور قبرستان میں تو بالکل بھی نہیں.
بعض قبروں کی زیارت کو حج قرار دینا کہ فلاں مزار پر 7 چکر لگا لو گے تو حج کے برابر اجر ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل قبور کے واسطے سے انبیاء کو سلام بھیجنا کہ آپ میرا سلام فلاں نبی کو کہیے گا اور فلاں صحابی کو کہیے گا، نہیں، ایسا کوئی سلسلہ وہاں پر نہیں چل رہا۔ عبادات کا ثواب مسلمان مردوں کو بھیجنا وہ نہیں ہو سکتا، نماز وغیرہ کا، روزہ کا، یہ نہیں ہوتا، اس کا احسان نہیں ہوتا۔ احسان کے وہی طریقے جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اعمال کا ثواب ایسی عبادات کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے گا، یا پھر وہی مصنون اعمال ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے نام پر صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، وہی ہے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت پر اور تلاوت کرنے کے لیے ان کے تلاوت کرنے پر مقرر کرنا اور پھر اس کے پیسے دینا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کے قریب دعا قبول ہوتی ہے یا ان کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کی قبر جس بستی میں ہوگی تو اس کی برکت کی وجہ سے بستی والوں کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اس عقیدے سے اولیاء کرام کی قبروں کی زیارت کرنا کہ وہاں جانے سے ہماری بیماریاں دور ہوں گی اور کاروبار میں ترقی ہوگی وغیرہ۔ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا، کسی ولی کے قبر کے گرد درختوں پتھروں کو مقدس جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کاٹا تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور ان کے درختوں کے بیر اور جو ہے پتے جو ہیں وہ بطور تبرک لے کر آنا۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی اور عبد القادر جیلانی کی طرف رخ کیا اور ان پر 7 مرتبہ سلام بھیجا اور ہر مرتبہ سلام بھیجتے ہوئے ان کی قبر کی طرف ایک قدم اٹھایا تو حاجت پوری ہوگی۔ یعنی اس طرح کی جو رسومات ہیں اور رواج بنائے ہوئے ہیں قبروں سے متعلق، وہ چاہے عبد القادر جیلانی سے متعلق ہو یا کسی اور صاحب قبر سے متعلق، وہ سب باطل ہیں۔ انبیاء و صلحاء کی قبروں کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا، آپ گئے اور آپ نے دیکھ لیا، وہ حرج نہیں ہے، لیکن اسی غرض سے سفر کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قبروں پر قوالیاں کرنا اور قرآن اٹھا کر قبرستان لے جانا اور میت پر تلاوت کرنا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ، تو اس سے پتہ کیا چلا قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن رکھنا تاکہ وہاں جو چاہے تلاوت کرے اور اسے مشکل نہ پیش آئے۔ قبر کا باغ اور ستون بنانا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، قبر کے ساتھ باغ لگانا یا اس پر ستون وغیرہ تعمیر کرنا، تعمیر نہیں ہوگی قبر کے اوپر۔ اولیاء کرام کی قبروں کی کھڑکیوں پر کپڑوں کے ٹکڑے باندھنا تاکہ وہ انہیں یاد رکھے، ان کی حاجتیں پوری کرے۔ لوگ دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں نا، ڈوریاں باندھتے ہیں، بیکار بات ہے۔ تبرک کی غرض سے قبر پر رومال اور کپڑے لٹکانا، قبر کو چومنا اور ان پر لیٹ جانا، ان کے ساتھ ماتھے رگڑنا، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے عورتوں کا قبروں پر حاضر ہونا اور اپنے ہاتھ قبروں کے ساتھ لپٹنا اور واسطے دینا، رونا پیٹنا۔ انبیاء و صلحاء کی قبروں کا طواف کرنا، اہل قبر کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ تو سری شرک ہے۔ میت سے مدد مانگنا اور فریاد کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا میت بھی کوئی معاملہ درست کر سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ قبروں کی زیارت کے بعد کمر نہیں کرنی قبر کی طرف، بلکہ الٹے پاؤں واپس آنا، قبر کو اونچا کرنا، پختہ کرنا، عمارت تعمیر کرنا، مساجد یا مزارات بنانا اس کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا بھی منع ہے۔ آپ نے کہا میری مسجد کے لیے سفر کرو، کعبہ کے لیے سفر کرو یا مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کرو۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہماری عرض و گزارش سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں، بالکل باطل عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہارا سلام مجھ تک، عبداللہ بن مسعود نے کہا نا بعد والوں کا سلام کون پہنچائے گا، تو آپ نے فرمایا فرشتے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر حاضر ہونے والوں کے حال و احوال سے واقف ہے، نہیں، صرف اللہ واقف ہے۔ ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لمبا قیام کرنا، اس کا طواف کرنا، اسے چومنا، اس کے ساتھ جسم رگڑنا، جو اعمال قبروں پر منع ہے وہ آپ کی قبر پر بھی منع ہے اور آپ نے بار بار ان سے منع کیا ہے۔ وفات کے تیسرے، 7ویں، 10ویں، 40ویں دن ختم کرنا، کسی بھی طرح کا ختم اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ میت کو اجر پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو گھر میں یا قبرستان میں کھانا اور میٹھا بانٹنا، 40 دن تک میت کی طرف سے غربا کو کھانا بھیجنا، 40ویں دن کے ختم میں میت کے پسندیدہ کھانے پکانا اور ان کی اشیاء ضروریہ کو تقسیم کرنا۔ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ کھانے پکاتے ہیں۔ برسی منانا یعنی سالانہ ختم کرنا، رجب، شعبان اور رمضان میں میت کی طرف سے خاص صدقہ کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا یا پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا، آیت کریمہ کی رسم ادا کرنا یعنی 40 دن میں 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھنا، کل پڑھنا، یہ ساری چیزیں باطل ہیں، غیر مسنون ہیں، بدعتیں ہیں، اور بدعت کی سزا میں دوبارہ دہرا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر
میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے اور ایک گروہ دور سے مجھے پکارتا آئے گا، مگر فرشتے میرے اور ان کے مابین حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر ہٹا دیں گے۔ میں ان سے کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، تم نے کیوں روکا ان کو؟ تو وہ کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی باتیں پیدا کر دی تھیں؟ تو آپ کہیں گے دوری ہو ان لوگوں کے اور میرے مابین جنہوں نے دین کو بدل دیا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری ہی کی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے کہا تھا میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں آپ دخل مت دیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ تو میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے بندے عیسیٰ نے کہی کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، میرا ان سے واسطہ نہیں اللہ، میں تو مر چکا تھا، آپ ان پر حاضر تھے، اب آپ چاہیں تو ان کو بخش دیں، چاہیں تو ان کو سزا دیں، یہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بدعت، دین کو بدل دینا، اس میں نئی چیزیں لانا ایسی مصیبت ہے جو حوض کوثر سے روک دے گی اور آپ کی شفاعت سے محروم کر دے گی۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کا ترک کر دیجئے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، صرف نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور عزم و استقامت عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔